أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے چند واقعات احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے تھے، جس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے وارفتگی اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملت ابراہیم پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اس قدر قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 70 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کے تقریباً 17 پاروں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا تھا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کس کام کے لیے کوشش کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی تگ و دو کا، کاوش کا، کوشش کا، ہجرت کا، گھر چھوڑنے کا اور اپنے علاقے کو چھوڑنے کا، وطن کو چھوڑنے کا، تکلیفیں برداشت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد ایک ہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولتے ہیں، اس معاشرے کے اندر دور دور تک خدا پرستی کا کوئی جذبہ نہیں پایا جاتا، توحید کی بالکل رمق بھی موجود نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ شرک ہے، کفر ہے، طاغوتی نظام ہے، بادشاہ کو، اپنے بڑے کو رب مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیر کی پرستش کی جاتی ہے، ستاروں کو پوجتے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، جو چیز انہیں طاقتور نظر آتی ہے، بڑی نظر آتی ہے، محیر العقول نظر آتی ہے، اسی چیز کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں، اسی چیز کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پہلے سے ہی ہدایت عطا کر رکھی تھی، رشد ادا کر رکھی تھی۔ جس معاشرے کے اندر ابراہیم علیہ السلام جنم لیتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت کے اندر، ان کی فطرت کے اندر توحید کو رکھا تھا، خدا پرستی کو رکھا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو رکھا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ قرآن مجید کے مختلف مواقع ہیں، میں اس کا مفہوم بیان کروں گا کہ قوم کے لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں یہ رب ہے، ستارے چھپ گئے، جب دن طلوع ہونے کے قریب آیا تو ستارے چھپ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو غروب ہو گئے، جن کا وجود ختم ہو گیا، جو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جن کا وجود نہ رہا،
ٹمٹماتے رہے ساری رات، اور آج ان کا وجود نہیں ہے، صبح کے وقت ان کا وجود ختم ہو گیا، یہ تو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے اوپر قادر نہیں ہے، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ دن چڑھا، سورج طلوع ہوا، سورج کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ شام کو سورج غروب ہو گیا، کہا جو غروب ہو جائے اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، قوم کے لوگوں کے سامنے کہا میرا یہ رب ہے۔ اچھا، چاند بھی غروب ہو گیا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی ان گمراہ لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر قوم کے سامنے یہ کہنا میرا یہ رب ہے، میرا یہ رب ہے، میرا یہ رب ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ربوبیت کا اقرار نہیں کر رہے تھے۔ جو طالب علم قرآن مجید کو پڑھتا ہے، سادہ ترجمہ پڑھتا ہے، تو بعض اوقات مترجم کے ترجمہ سے اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ شک ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اپنے آقا کے بارے میں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ قوم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، قوم ستاروں کو پرستش کرتی ہے، ان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ میرا رب ہے۔ گویا کہ یہ انداز ان کے سامنے ایسے ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں، لیکن قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ جب وہ ستارے غروب ہوئے، کہا دیکھ لو یہ غروب ہو گئے ہیں، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو سب سے بڑا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دعوت کے اندر ایک مشکل مرحلہ آتا ہے کہ اپنا باپ ہی بت فروشی کرتا ہے، بت بیچتا ہے، بت بناتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں۔ سورہ مریم کے اندر بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور سورہ انبیاء کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو رکھا ہے، بیان کیا ہے۔ سورہ مریم سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ بڑے ہی سچ بولنے والے، بڑے سچے، نہایت سچے اللہ تعالیٰ کے بڑے معزز نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے باپ سے کیا، کیونکہ باپ شرک کرتا تھا۔ اذ قال لأبیہ، اپنے باپ کو کہا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، بات کا انداز، نہایت مخاطب کرنے کا انداز انتہائی احترام والا ہے، عزت والا ہے، اکرام والا ہے، گالی دینے والا نہیں ہے۔ باپ کو پورے احترام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور عربی زبان کے اندر اب کہتے ہیں باپ کو، اور اگر مخاطب کرنا ہو تو یا ابھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ منادہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کے اوپر تا کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ تو عربی اسلوب کے اندر 6 طرح سے پڑھنے کا اس کو طریقہ آتا ہے، وہ تو عربیت ہے، لینگویج کی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جب تا لگائی جاتی ہے تو اس کے محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ یا آباتے، اے میرے ابا جان، قابل احترام۔ لما تعبدو، سادی بات ہے، ساری دنیا کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعوت رکھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے رکھی۔ یا آباتی، اے ابا جان، لما تعبدو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمعو، جو آپ کی آواز کو سن نہیں سکتا، ولا یبصرو، دیکھ نہیں سکتا، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا ہے، اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دوسری دفعہ مخاطب کیا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، باپ کہے کہ بھئی میں نے یہ بال دھوپ میں سفید تو نہیں کیے نا، آپ ایک نوجوان ہو کے آپ مجھے دعوت دے رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل پیش کی
میری بات بہتر ہے، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم عطا کیا، آپ کو نہیں عطا کیا، لہٰذا میری بات وحی کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ کی دلیل کی بنیاد کے اوپر ہے، میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے رستے کی طرف لے جاؤں گا۔ تیسری بات کہی، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، شرک کرنا، کفر کرنا، غیر اللہ کو پوچھنا، یہ شیطان کی براہ راست عبادت ہو جاتی ہے، کیونکہ وحدانیت کی، توحید کی دعوت انبیاء دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف بلاتے ہیں، اور شرک کی دعوت، کفر کی دعوت شیطان دیتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، کان للرحمن ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رب کا بڑا ہی نافرمان ہے، اور مجھے اس بات کا خدشہ ہے اگر آپ نے اپنا یہ عمل نہ چھوڑا، آپ شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا جیسے شیطان کے اوپر آئے گا۔ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، کسی کو توحید کی دعوت دینا اس کی توہین نہیں ہے، توحید کی دعوت دینا کسی شخص کو یہ اس کے ساتھ کسی کا بیر نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اس کی خیر خواہی ہے، شیطان کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آگے سے باپ کہتا ہے جو شرک کے اندر لت پت ہے، شرک تجارت ہے، شرک کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ شرک تجارت ہے، شرک کاروبار ہے، شرک ایک دکانداری بھی ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دکانداری وابستہ ہے، چاہے حق بات سمجھ بھی آ جائے لیکن دکانداری اور اپنی تجارت کو اور اپنی مارکیٹ کو نقصان نہیں ہونا دینا چاہتے، اس سے پیٹ کو ایندھن فراہم ہوتی ہے۔ اس کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، اس کی اچھی بچی اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام آ کے اس کو منع کرتے، اگر وہ خود توحید کی طرف آتا، بت تراشنا، بت بیچنا، یہ سارا کاروبار ٹھپ کرنا پڑتا، اس کو یہ شاید گوارا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشیت بھی نہیں تھی، وہ اتنا ناشکرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں نہیں ہوا۔ آگے سے باپ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتے ہو، میرے معبودوں سے پیچھا چھڑاتے ہو، میرے معبودوں کو اس طرح اور اس طرح کہتے ہو، لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر آپ اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئے، لارجمنک میں ضرور تجھے پتھر مار مار کے رجم کروں گا، واہجرنی ملیا ابھی فوراً مجھے چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پہنچا دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر جب دھمکیوں پہ اتر آیا، ان دھمکیوں سے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ڈرنا تھا، جو آگ سے نہیں ڈرے، جو بادشاہ نے سے نہیں ڈرے، وہ اپنے باپ کی دھمکی سے کیا ڈریں گے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دعوت پہنچا دی، مقصد پورا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پنجابی میں، اسدے رہو تے بسدے رہو، یہ مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی وہ واسطے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، تو ایک سلام ہوتا ہے دعا کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسلمان بھائی کو کرتے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے یہ دعا ہوتی ہے، اور ایک سلام ہوتا ہے جاہل سے پیچھا چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی سلام ہے بھائی تو آپ جاؤ اپنا کام کرو جا کے، زیادہ بحث نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سلام علیک، ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ رہیں،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ آزر کے حق میں دعا کرنے سے منع نہیں کیا تھا اس وقت تک، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سلامتی کی دعا ہی کی ہے۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، جرم اتنا بڑا ہے شاید رب آپ کو معاف کر دے کیونکہ رب میرے ساتھ بڑا نرم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تمہاری اس بت پرستی کی تعظیم کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توحید کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی وجہ سے باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ہم نے انعام دیا ابراہیم علیہ السلام۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے باپ کو گھر بار کو چھوڑا، مشکل پریشانی برداشت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور غیر اللہ کی پرستش کے عقیدے والوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے انعام کے طور پر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرما دیے، اور اسحاق کے بعد ان کے پوتے ابراہیم علیہ السلام کے یعقوب عطا فرما دیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے دونوں کو ہی اپنا نبی بنایا۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی وہ حدیث بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ یوسف نبی، ان کے والد یعقوب نبی، ان کے والد اسحاق نبی، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ملت ابراہیم کے مجدد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رہتی دنیا تک سچی زبان اور سچا ذکر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے رکھ دیا۔ آج بھی شاید دنیا کے اندر، بلکہ میں شاید نہیں کہتا، اس میں تو یقین سے کہتا ہوں، پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بطور مذہبی اور دینی پیشوا کے اگر کسی ہستی کا ذکر ہوتا ہے نبی پاک کے ساتھ، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ دور نہیں جاتے، آپ جب بھی درود ابراہیم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو دعوت دی، دھمکی لگائی اس نے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں گئے۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر ذکر ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ آپ اس شخص کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، نہ شکری کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا کر رکھی تھی۔ اس نے آ کے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر میں رک کے کہا کرتا ہوں، وہ بندہ ذرا موٹے دماغ کا تھا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا مارنا جینا اتنا ہی ہے کہ میں جس بندے کو چاہوں اس کو جیل سے آزاد کر دوں اور جس بندے کو چاہوں میں پکڑوں اور ذبح کر دوں، بھائی یہ مارنا ہے۔ بندہ ذرا موٹی دماغ کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، اس کو ذرا دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک دلیل دی جو رہتی دنیا تک رب کی ربوبیت کے اوپر اتنی بڑی دلیل ہے کہ آج تک کوئی کافر اس کا توڑ نہیں کر سکا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ بادشاہ نمرود تھا یا نمرود ہی تھا تو وہ بھی توڑ نہیں کر سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے
وہ پہلے والی بات تیرے سمجھ میں نہیں آئی؟ زندہ اور مردہ کرنے کا مطلب ہے عدم سے کسی چیز کو وجود بخشنا۔ ایک نطفہ ہے، قطرہ ہے، اس سے اللہ تعالی رحم مادر کے اندر ایک انسان کو زندگی عطا کرتے ہیں، جانوروں کو زندگی عطا کرتے ہیں، ایک پودے کو، ایک دانے کو اگاتے ہیں، اس کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے، بارش برسا کے زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس نے یہی سمجھا کہ کسی انسان کو قتل کر دینا، کسی انسان کو چھوڑ دینا، یہی مارنا زندہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے اگاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تجھے ربوبیت کا دعویٰ ہے تو اس سورج کو مغرب سے اگا کے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دوسری دعوت توحید کی بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ تیسرا ابراہیم علیہ السلام کا توحید کے لیے جو ذکر ملتا ہے اس میں تو عملی اقدام کر چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے بت خانے کے اندر، یہ سورہ صافات کے اندر بھی ہے، سورہ الانبیاء، سورہ شعراء کے اندر بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، باپ کو بھی اور قوم کو کہا یہ کیا مورتیاں ہیں جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، مٹی سے، پتھر سے، لکڑی سے، مٹیریل استعمال کر کے ان کی شکلیں اور صورتیں اور مورتیاں اپنے تصور کے مطابق بناتے ہو، پھر ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہو مجاور بن کے، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا، اس کو کہتے ہیں جس کے بعد دلیل نہ ہو وہ یہ جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی پایا، وہ بھی کر رہے تھے، ہم نے دیکھا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری چوٹ ماری۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ہمیں یہ ملتا ہے ان کے ہاں کوئی مصلحت توحید کے باب میں کوئی مصلحت ہو نہیں سکتی، کسی نبی کے ہاں بھی نہیں ہے، لیکن اتنی صراحت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تمہارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے تو کیا خیال ہے تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے ہی گمراہی کے اوپر تھے؟ یہ کیا دلیل ہوئی کہ ہم اس لیے ان مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے ساتھ ابھی کوئی چال چلوں گا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ان کا بندوبست کروں گا ضرور۔ قوم میلے ٹھیلے پہ چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بت کو کاٹ دیا، توڑ دیا، اور ایک بت جو ذرا بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ قوم کے لوگ آئے، صبح کے وقت دیکھا، بت خانے میں گئے، سارے ہاتھ پاؤں بتوں کے سارے در پڑے ہیں، دھاڑی در پڑے ہیں، اور مورتیوں کے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے، ایک فتح نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، نام ابراہیم ہے، وہ ان آلہہ معبودان باطلہ اور ہمارے بتوں کا بڑا برا ذکر کرتا تھا۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والے نہیں، یہ مارنے پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ معبود نہیں ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ پکڑ کے لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان کو سمجھ دو یہ اولاد دینے والے، یہ بگڑی بنانے والے، یہ اولاد دینے والے، رزق دینے والے، یہ مال دینے والے، نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ تمہارے الہ ہیں، معبود ہیں، ان کی پرستش کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، ان کو نظر نیازیں ان کی کرتے ہو، تو ان سے پوچھو کہ یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استہزاء کیا، مشرکوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا ہے، چھوٹوں نے اس کی بات نہیں مانی، بڑے نے کر دیا، غصے میں آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ پہلی بات درمیان میں ادھر ہی چھوڑ گیا، انہوں نے کہا یہ ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا ابراہیم آپ جانتے ہیں
آپ جانتے ہیں کہ یہ لا ینطقون، یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہی چوڑ تھی، بتوں کو توڑنا براہ راست مقصود نہیں تھا، وہ تو قوم کو سمجھ آئے وہ اپنے ہاتھ سے توڑ دیں گے۔ اصل میں ان کو یہ بات سمجھانا تھی کہ جن کو تم سمجھتے ہو ہماری حفاظت کریں گے، میں نفع دیں گے، میں نقصان سے بچائیں گے، یہ تو اپنے وجود کو نقصان سے نہیں بچا سکے، اپنے آپ کو تکلیف سے نہیں بچا سکے، تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ پوچھو ان سے۔ کہا ابراہیم آپ جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، تمہارے بگڑی بنانے والے اور حاجت روا مشکل کشا کیسے ہوگے؟ بہرحال انہوں نے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، ایک بڑی آگ جلاؤ، آگ کا اعلیٰ روشن کرو، اس کو آگ کے اندر ڈالو۔ ایک لفظ بولا جس نے رہتی دنیا تک مشرکوں کا مذاق اڑا کے رکھتی، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں اپنے معبودوں کی مدد کرو، بڑے مظلوم ہیں ہمارے معبود، ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، ان کی مدد کرو، آگ میں ڈالو۔ آگ جلا دی گئی، واقعہ آگے سارا آپ کو معلوم ہے، واقعہ ذکر کرنا مقصد نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، ابراہیم علیہ السلام نے معذرت نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے معافی نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام اپنی فکر سے پیچھے نہیں ہٹے، ابراہیم علیہ السلام نے مصالحت اور صلح نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اور یہ میں صحیح بخاری کی حدیث پچھلے خطبہ میں بتا چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب احزاب کے لشکر آ گئے، غزوہ احزاب میں آپ نے فرمایا پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قالہا ابراہیم علیہ السلام۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حین القی فی النار، جب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جاتے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، ان کی دعوت ان کے عقیدے کے حوالے سے، خلاصہ مضمون کا کہ بھائی توحید کے لیے کائنات کی ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہی ملت ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سورہ ابراہیم کے اندر ہے، جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادوں، مٹی ہوئی بنیادوں کے پاس چھوڑ کے گئے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچانا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بت پرستی کے عمل نے بہت ساری انسانیت کو گمراہ کر دیا ہے، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے، شرک سے، اپنے علاوہ کسی اور کو پوجنے سے بچانا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے کو، اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ نے، اے میرے بیٹو، ابراہیم علیہ السلام بھی وصیت کر کے دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے بیٹے اسحاق بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین توحید کو چن لیا ہے، جب بھی مرنا اسلام پر مرنا، توحید پر مرنا، شرک کرتے ہوئے نہ مرنا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرماتے ہیں وَأَنْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ
کیا تم اس وقت حاضر تھے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا پیغام آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، یہ ہے ملت ابراہیم۔ یعقوب علیہ السلام بستر وفات کے اوپر، بیٹے آس پاس بیٹھے ہوئے، وراثت کا کوئی جھگڑا نہیں، انبیاء کی وراثت ہوتی نہیں مالی، علم کی وراثت ہوتی ہے، عقیدے کی وراثت ہوتی ہے، کیا کرو گے کیا کماؤ گے نہیں، ایک ہی سوال ہے۔ یعقوب علیہ السلام بستر وفات کے اوپر اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آگے سے بیٹے کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ اسماعیل، اسحاق اور ابراہیم، آپ کے ان آباء و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے جن کی عبادت وہ کیا کرتے تھے، ہم سارے اس کے لیے مطیع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعقوب علیہ السلام کی وصیت دنیا سے جاتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنت کے مہمان بننے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے وصیت کر رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، پوجا پاٹ کا ذریعہ بنا لیا، انبیاء کی قبروں کے اوپر پوجا پاٹ شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ لعنت کرے، بخار کی آپ کو شدت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے جانا آپ کے لیے محال ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے 2 بندو جتنا بخار ہوتا ہے، جتنا 2 بندو کو بخار ہوتا ہے مجھے اکیلے کو بخار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ 7 مشکیزوں کا پانی لے کے آؤ، 7 مختلف چشموں کا پانی لے کے آؤ اور مجھے اس سے غسل دو۔ وہ پانی لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے غسل کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی کے آخر میں ساری حدیث سید عائشہ وغیرہ سے آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا محبوب ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب ہوتے ہیں، انبیاء پر آزمائشیں عام انسانوں سے زیادہ آتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، چونکہ انبیاء میں سب سے زیادہ مقام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں وہ تمام انبیاء سے بھی زیادہ ہیں۔ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا رہے، ملت ابراہیم کا تسلسل دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے بیٹوں کو وصیت کر رہے ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اپنی وفات کے وقت قریب کر کے وصیت کر رہے، کس کی عبادت کرو گے؟ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ اپنے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ملت ابراہیم بڑی سادی، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یہ سادی سی دعوت ہے۔ سادی دعوت کیا ہے؟ کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارے لیے اتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی قربانی کا مقصد ہے، یہی حج کا مقصد ہے، یہی انبیاء کی آمد کا مقصد ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پیچھے تک سیدنا نوح علیہ السلام تک تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد عقیدہ توحید کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا۔ اگر ہم نے اس مقصد کو پا لیا، پھر ہماری نماز بھی ہے، ہماری قربانی بھی ہے، ہمارا روزہ بھی ہے، ہمارے صدقات و خیرات بھی ہیں، حج بھی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اگر ہم توحید کی حقیقت کو نہ پا سکے اور شرک اکبر ہمارے اندر موجود رہا، کوئی معذرت خانہ رویہ نہیں ہے۔ میں آج ممبر کے اوپر کہہ رہا ہوں، جب میں کسی عالم،
کہ جنازے کے اندر جاتا ہوں اور اس کی توحید کے لیے خدمات ہوتی ہیں، تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے اس عالم دین سے زبان سے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میرے بھائیوں معاف کر دینا۔ ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں، ان کی جو تبلیغی زندگی ہے نا، اس پر ہماری کوئی معذرت نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا دین تھا۔ میں بہت ہی چھوٹا انسان ہوں، لیکن میں یہ بات کہہ کے جاتا ہوں، بھائی توحید کے عقیدے کے معاملے میں کل کو میں مر بھی جاؤں، آپ کی آنکھوں کے سامنے میرا جنازہ پڑا ہو اور آپ میرے جنازے کے اندر شریک ہوں، میرے لیے 2 لفظ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے کہیں، عقیدہ توحید کے اوپر میری کوئی معذرت نہیں، کسی سے کوئی معذرت۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تقاضا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، معذرت نہیں کی، قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، معذرت نہیں کی، آگ میں کود گئے، معذرت نہیں کی، فرعون اور نمرود کے دربار میں گئے، معذرت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کوہ صفا پہ چڑھے، توحید پہ معذرت نہیں کی، کہا آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اچھی سے اچھی عورت سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، آپ کو مال دے دیتے ہیں، سردار مان لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں کے اوپر چاند بھی لا کے رکھ دو، میں توحید کی دعوت سے باز نہیں آتا۔ کوئی معذرت توحید پہ نہیں۔ محبت ہے، مودت ہے، پیار ہے، گالی نہیں دیتے، پیار سے احترام سے بات کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اکرام انسانیت کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم عقیدہ توحید اور ملت ابراہیم پر کوئی معذرت نہیں۔ اس کے اوپر پکے ہو جائیں، لچک نہ رکھیں۔ توحید لچک رکھنے کا نام نہیں ہے، توحید کھڑا ہونے کا نام ہے۔ باطل نظاموں کے سامنے، کفریہ نظاموں کے سامنے، طاغوتی نظاموں کے سامنے، شرک کے اماج گاہوں کے سامنے، شرک کی دعوت کے سامنے پیار سے، محبت سے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی کے اندر، اپنے اعزاء و اقارب میں، اپنے بڑوں میں، اپنے دفتر میں، اپنے سکول میں، جہاں جہاں جاتے ہو، بازار میں بیٹھتے ہو، اللہ کی قسم ایک کام کر جاؤ، توحید کی دعوت۔ بندے کو کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ، عزت کرو، احترام کرو، خرچ کرو، اس کو توحید کی دعوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے بندے اگر زمین کے حجم کے برابر، غور سے سننا یہ حدیث، توحید کی کوئی قیمت ہے، اس کا کوئی وزن ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے بندے اگر قیامت کے دن زمین کے حجم کے برابر میرے پاس گناہ لے کے آ جا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، زمین کے بھرنے کے برابر گناہ لے کے آ جانا، لیکن ان گناہوں کے اندر جب مجھ سے قیامت کے دن ملاقات کرنا تو اپنے گناہوں کے ساتھ میرے ساتھ شرک کو لے کے نہ آنا۔ لا اتیتک بقرابھا مغفرہ، زمین کے حجم کے برابر گناہ ہوں، اس میں شرک لے کے نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں زمین کے حجم کے برابر تجھے بھر کے مغفرت اور معافی دے کے جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ شرک سے بچنا ہے، توحید کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔